السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ قادیانیوں پر اجماع ہے کہ وہ پکے کافر ہیں، اور بعض کے نزدیک قادیانیوں کو کافر کہنے کے ساتھ ساتھ اگر فراڈ کہا جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ان کو الگ مذہب یا جماعت کہا جائے، کیونکہ وہ واقعی الگ مذہب یا جماعت کہلانے کے بھی لائق نہیں، ورنہ ایسا کہنا لفظ مذہب اور جماعت کے ساتھ بھی توہین ہوگی۔ اب کچھ عرصے سے کچھ لوگ قادیانیوں کو الگ فرقہ کہنے لگے ہیں۔ جو بات میرے سامنے تب آئی تب میں نے ایک بہت محترم شخصیت محمد علی مرزا صاحب کا کلپ سنا کہ فرقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹوٹ کر الگ ہو جانے والی چیز، تو قادیانیوں کو فرقہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں، جبکہ محمد علی مرزا بھائی خود بھی قادیانیوں کو پکا فراڈ اور کافر ہی جانتے ہیں۔ اب اس بات نے عام اور سادہ لوگوں میں یہ تاثر دے دیا ہے کہ قادیانی شاید اسلام میں ہی شامل ہے، کیونکہ اصطلاحی معنوں میں کھلے کافر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ فرقہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو اختلافات شدید ہونے پر مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، یعنی مسلمان ہی ہوں لیکن فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہیں۔ لمبی تحریر پر معذرت، لیکن بس آپ یہ لفظ فرقہ پر وضاحت کر دیں کہ کیا قادیانیوں کو فرقہ کہا جا سکتا ہے؟ لغوی اور اصطلاحی معنوں دونوں کی وضاحت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو سچی اور کھری بات کرو۔ مرزا صاحب کے اس موقف سے متعلق بات کرنے سے قبل میں یہ عرض کر دوں کہ مرزا صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور اچھے عالم ہیں، اور نواسب کا رد جس طرح انہوں نے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن گرتے ہیں شاہ سوار، اور مرزا صاحب بھی گرے ہیں اور بہت شدید گرے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جلد اپنے اس موقف سے وہ اپنی طبیعت کے مطابق اعلان رجوع کریں گے، اور یہ رجوع اعلانیہ ہوگا، ویڈیو کی شکل میں۔ قادیانیوں کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ فرقہ ہے بہت بڑے ظلم کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لفظ فرقہ جو مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، وہ اہل اسلام کے لیے ہوتا ہے، اور عرف عام کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ابو لہب کا نام ابو لہب تو نہ تھا، لیکن قرآن نے اسی لفظ کو ذکر کیا کہ جو صرف عرف عام میں مشہور تھا، اور ابو لہب کا مطلب ہے دہکتے ہوئے رخساروں والا، اور حدیث رسول سے بھی فرقہ کا اطلاق کئی دفعہ حق والوں پر بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرقہ ہر بار باطل کے لیے نہیں بلکہ کئی دفعہ حق والوں کے لیے، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تکون فی امتی فرقتان، کہ میری امت کے دو گروہ، دو فرقے بن جائیں گے، دو فرقے، اور ان میں سے ایک فرقہ الگ ہوگا جو ان کے ساتھ قتال کرے گا وہ اولا بالحق ہوگا، اقرب الی الحق ہوگا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ فرقہ بولا ہے، تو کہاں قادیانیوں کو یہ ٹائٹل دینا کہ وہ بھی ایک فرقہ ہی ہے کسی بھی معنی میں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ عرف عام کا لحاظ رکھیں، یہاں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ مسلمانوں کے لیے، اور آپ کافروں پر فرقے کا اطلاق کر رہے ہیں کیونکہ وہ الگ ہے۔ اس طرح سے کرنا ہے تو پھر نبی کہتے ہیں خبر والے کو، تو کتنے نیوز کاسٹر ہیں جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں؟ ان کے نبی پھر کتنے ہوئے مزید؟ کیونکہ اگر لغوی اعتبار سے لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ فرقہ نہیں مرتد ٹولہ ہے، زندیق کافر ہے۔ دوسری بات جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے فرمایا قادیانیوں کو علمی دعوت صرف میں نے دی ہے۔ یہ مرزا صاحب کی شوخی اور لافزنی ہونے کے علاوہ خطرناک حد تک غلط جملہ بھی ہے، کیونکہ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو مسلمانوں نے علم اور دلیل کے ساتھ نہیں، دھکے اور دھونس کے ساتھ خارج از اسلام قرار دیا ہے۔
جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مرزا صاحب کی پیدائش سے قبل ہی علماء اسلام نہ صرف دلائل و براہین سے ان پر اتمام حجت کر چکے، بہت سی کتابیں موجود ہیں اور بہت سے دلائل بے شمار قرآن اور سنت سے موجود ہیں جن کو علماء اسلام نے استعمال کیا۔ تو مرزا صاحب کی یہ شوخی اور لافزنی کہ صرف میں نے علمی دعوت دی ہے، یہ لافزنی کے سوا کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی کتب اور خطاب اور سر فہرست ہے یہ، اور ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کا رسالہ قادیانی مسئلہ اپنی مثال آپ ہے۔ مرزا صاحب تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب یہ آ گیا تھا، جس کے لکھنے پر مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ تو پھر مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ اس سے قبل کسی نے علمی دعوت نہیں دی، یہ کیا ہوا؟ پھر مرزا صاحب اس سے قبل تراجم کے حوالے سے بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن کی آیت خاتم النبیین کا ترجمہ مسلمان مترجم میں سے فلاں فلاں نے آخری نبی کر کے صحیح نہیں کیا، بلکہ اس کا ترجمہ نبیوں کی مہر درست تھا۔ عرض ہے کہ ترجمہ بالکل صحیح کیا گیا تھا، کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے یہ نہ صرف اس آیت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے، بلکہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی پتہ چلتا ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین، بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خاتم النبیین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مہر ہے کیا نہیں؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ خاتم کا معنی کیا ہوگا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ آپ آخری نبی ہیں، بالکل درست تھا۔ مرزا صاحب کا یہ ترجموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ بھی بالکل غلط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معنی خود متعین کیا، اس کا ترجمہ خود متعین کیا، اور بہت سی باتیں ہیں، میں کیا کیا بیان کروں۔ پھر مرزا صاحب کہتے ہیں قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ان کا کفر آپ کو مسلمان مان کر اسلام میں ڈھل جائے گا۔ اللہ سے ڈرے مرزا صاحب۔ ایک شخص قرآن کی صریح آیات کا انکاری ہو، حضور کے واضح فرامین کو پاؤں تلے روندے، امت مسلمہ کے اجماعی عقیدے کا منکر ہو، وہ صرف آپ کو مسلم مان لے تو پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے یا بن جائے گا۔ افسوس ہے، ہماری قادیانیوں سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی نفرت، اناد، کفر کے فتوے صرف اپنی ذات کی وجہ سے ہے۔ آپ کے ہوں گے یہ اپنی ذات کی وجہ کہ آپ کو غیر مسلم کہتے لہذا وہ غیر مسلم ہوگا، نہیں، ہمارے نفرت ان کے لیے اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ آور ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات مبارکہ پر حملہ آور ہوئے، قرآن کے دیے گئے ایمان سے اختلاف کی وجہ سے ان سے ہماری نفرت اور عناد ہے اور فتوے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار ہے، جس کی بنیاد پر وہ کافر ہے۔ یہ بنیاد نہیں ہے کہ آپ کو وہ یا کسی عام مسلمان کو کافر کہتے لہذا وہ کافر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہے اور قرآن کی توہین کے مرتکب ہیں، لہذا صرف آپ کو اگر وہ مسلمان نہیں مانتے تو مسلمان ہیں نہیں ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، سرے سے ہی غلط ہے۔ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو خود سے نہیں فرمایا، بلکہ سورہ نجم میں واضح طور پر بیان ہوا، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک تو بولتے ہی نہیں جب تک ہماری طرف سے وحی نہیں آتی۔ پھر ختم نبوت کا انکار توہین الہی اور توہین رسالت مآب علیہ السلام ہے، اس کی معافی صرف آپ کو مسلمان ماننے پر کیوں کر ہو سکتی ہے؟ قرآن پاک پر غور کریں، سورہ احزاب ہے، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، رہے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔
پھر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے نہایت رسوا کن عذاب ہے۔ پھر فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا تو بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو عرض ہے کہ حضور کو ایذا دی اور مسلمانوں کو بھی ایذا دی، وہاں پر بھی یؤذون ہے تو یہاں پر بھی یؤذون ہے، تو کیا فرمایا؟ حضور کو ایذا دی، مسلمانوں کو ایذا دی، جرم ایک سے ہے لیکن سزائیں الگ ہے، جرم کی نوعیت الگ ہے۔ حضور کو اگر مومنین کو ایذا دی تو یہ کام گناہ کا ہے، آپ کو کسی نے کافر کہا یہ گناہ کا کام ہے، ہمیں مسلمانوں کو کسی نے کافر کہا تو یہ کام گناہ کا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے متعلق آپ کی توہین کا ارتکاب کیا تو حضور کو ایذا دینا کفر ہے، ارتداد ہے، باعث لعنت ہے، موجب عذاب ہے۔ دیکھ لیں اگر مومنین کو تکلیف دی، قرآن نے کہا انہوں نے گناہ کیا، اور اگر اللہ کو اور اس کے رسول کو، اللہ کو تکلیف کیا اس کے رسول کو جھٹلانا، اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلانا۔ تو آپ علیہ السلام کو تکلیف دی تو واضح طور پر وہ شخص لعنتی ہے، خبیث ہے وہ، اور اس کے لیے جہنم ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ہم صرف اس بنیاد پر ان کو کافر مانتے کیونکہ وہ ہمیں کافر مانتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ مرزا صاحب ان سب باتوں کا یا تو جواب دیں یا رجوع کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ان کو اس بات کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، مسئلہ قادیانیت پہ انجیر علی مرزا صاحب کی گمراہ کن تشریحات کے تناظر میں لکھی ایک تازہ غزل کے چند اشعار پیش خدمت میں۔ مطلع عرض ہے: قادیانیوں کو سر پہ چڑھا لیا تو نے، انجینئر رتبہ اپنا گرا لیا تو نے، لفظ خاتم کی غلط تشریح کر کے مرزا، لفظ خاتم کی غلط تشریح کر کے مرزا، بڑا بوجھ دلیری سے اٹھا لیا تو نے، بڑا بوجھ دلیری سے اٹھا لیا تو نے، منہج سلف کو پسے پشت ڈال کر، منہج سلف کو پسے پشت ڈال کر، رستہ الگ کیوں اپنا لیا تو نے۔ اور شعر قابل توجہ ہے: بھٹکا کے میرے ملک کے سادہ نوجوانوں کو، بھٹکا کے میرے ملک کے سادہ نوجوانوں کو، جان محفل رنگ محفل جما لیا تو نے۔ استاد جن کو تم اپنا بتاتے ہو اے استاد، یہاں استاد دونوں معنوں میں قابل توجہ ہے۔ استاد جن کو تم اپنا بتاتے ہو اے استاد، موقف ان کا کیوں چھپا لیا تو نے۔ کڑوا لہجہ ہے فقط تیرا مسلمانوں کے لیے، افسوس صد افسوس، کڑوا لہجہ ہے فقط تیرا مسلمانوں کے لیے، عجب زہر ہے جو چبا لیا تو نے، عجب زہر ہے جو چبا لیا تو نے، تجھے شرک کی تعریف ابھی سمجھنا ہوگی۔ مرزا صاحب، تجھے شرک کی تعریف ابھی سمجھنا ہوگی، اپنی عقل کو رہنما بنا لیا تو نے، قادیانیوں کو سر پہ چڑھا لیا تو نے، انجینئر رتبہ اپنا گرا لیا تو نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔